بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں، دوستو، جانا کی FM 106 میگاہرٹز پہ پروگرام فضائل مصطفیٰ سماعت کرنے والے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد منیر الدین قادری. ہر جمعرات اور سنیچر کی طرح پروگرام فضائل مصطفیٰ میں سوال جواب کا قیام لے کر حاضر خدمت آ چکا ہوں. ٹیکنیشین روپ میں سپورٹ کر رہے رام کشور جی. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات اور سنیچر کو آپ کے سوالات کے جوابات قاصد نیپال حضرت مفتی عثمان صاحب قبلہ بانی محترم دارالعلوم فیضان مدینہ عنایت فرماتے ہیں. آپ لوگوں کے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں 041-527-431 پر، اس کے اور جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، آئے ہوئے ہوتے ہیں باہر سے، اس کے بھی جوابات آپ سماعت فرماتے ہیں. آج آپ 041-527-431 پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے جوابات بھی پائیں گے. آج بتاریخ 2 نومبر 2017 عیسوی کو پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. دن ہے جمعرات. آپ چاہیں تو 041-527-431 پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل قدر سامعین، ہمارے پاس بہت سارے احباب کے تاثرات بھی موصول ہوتے ہیں، لیکن تاثرات کا کالم حضرت مولانا شمس الدین صاحب کی زبانی ہر سوموار کو جو آپ سماعت فرماتے ہیں، جو آتا ہے ان کے پاس، تو انشاءاللہ آپ اپنے تاثرات بھیجیں اور ایک نیا پروگرام اسی میں ایک اور بھی بڑھا دیا گیا کہ آپ کا کالم کہہ کر کے کہ آپ چاہیں تو کچھ مضامین مختصر طور پہ بھیج دیا کریں اور سوموار کے روز آپ اسے خود بھی سماعت کر سکیں گے. تو یہ ارادہ ہے، یہ مشورہ ایک آیا ہمارے پاس حضرت مولانا محمد عتیق ضیائی صاحب کا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا مشورہ میں چاہوں گا ہو بہو پڑھ دوں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاویں. جب تک کوئی صاحب ابھی نہیں لائن پہ آ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو سوال آیا ہوا ہے واٹس ایپ کے ذریعے المکالمہ نیپال گروپ میں ایک سوال آیا. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی پیپر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہے اور اس کو کسی نے کچڑے کے ڈبے میں پھینک دیا، اس پر کیا حکم ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آفس وغیرہ میں اردو عربی میں کام ہوتا ہے اور بہت سارے پیپرز جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ رسول کا نام وغیرہ بھی ہوتا ہے. پیپرز غلط ہو جانے پر اسے پھینک دیا جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور اگر اس پیپرز کو پھاڑ کر اللہ رسول کے نام کو کئی ٹکڑوں میں ایک کر کے اگر پھینکے تو کیسا ہے؟ تو کیا حکم ہے؟ تشفی بخش جواب عنایت فرمائے. محمد بلال احمد برکاتی نیپالی. تو سوال کا جواب سماعت فرمائیں گے. کوئی سلام پہ آ گئے کیا؟ نہیں ہے تو ہم چاہیں گے اسی کے جواب پر دیا جائے. انہوں نے سلام بھی کہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام سامعین محترم کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا بلال احمد برکاتی کے سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا ہے. اب اس کے جواب کی طرف ہم انشاءاللہ اب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو کچھ مجھ سے جواب بن پڑ رہا ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں. حروف تہجی خود کلام اللہ ہے، یعنی الف با تا سا وغیرہ جو یا تک ہیں،
وہ تمام کے تمام حروف تہجی الگ الگ کہلاتے ہیں، یہ خود کلام اللہ ہیں، کیونکہ یہ حروف حضرت ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ کما فی رد المختار للعلامۃ الشامی عن سیدی عبد الغنی النابلسی عن کتاب الاشارات للامام القسطلانی رحمہ اللہ تعالی۔ لہذا فتاوی رضویہ جلد 9 میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں، ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نفس حروف بھی قابل تعظیم اور قابل ادب ہیں، اگرچہ جدا جدا لکھے ہوں، جیسے تختی یا وصلی پر، خواہ ان میں کوئی برا نام ہی کیوں نہ لکھا ہو، جیسے فرعون، ابو جہل، شداد، نمرود وغیرہ ہوں۔ تاہم حرفوں کی تعظیم کی جائے گی، اگرچہ ان کافروں کا نام لائق اہانت اور لائق تذلیل ہے۔ فی الہندیہ اذا کتب اسم فرعون او کتب ابو جہل علی غرس یکرہ ان یرمو الیہ لأن لتلک الحروف الحرمۃ کذا فی السراجیہ، یعنی اگر کتابوں میں فرعون یا ابو جہل وغیرہ کا نام لکھا جائے تو مکروہ ہے کہ اس کی طرف کوئی کنکری پھینکے، کیونکہ ان حروف کے لیے عزت ہے۔ اب رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ ان پیپرز کو ہم کیا کریں، تو اس سلسلے میں فتاوی رضویہ جلد 9 میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں، کتب غیر منتفع بہا ما برائے مصحف کریم کو جلا دینا بعد محو اسماء باری و اسماء رسول و ملائکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین کے جائز ہے، کما فی الدر المختار الکتب التی لا ينتفع بہا محی عنہا اسم اللہ و ملائکتہ و رسلہ و یحرق الباقی۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو کتابیں قابل نفع نہیں رہ گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، تو ان کتابوں سے اسماء باری تعالی اور اسماء رسول و ملائکہ کو ہٹا کر باقی کو جلا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ بسم اللہ میں اسماء باری تعالی موجود ہیں، لہذا ان کو نہیں جلائیں گے، البتہ پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے، کما ہوا مصرح فی الفتاوی الرضویہ نقلا عن الکتب المتداولہ جلد 9 غیر مترجم، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، 041-527-421 پہ اپنے سوالات پہنچائے، اور ہمارے پاس ایک سوال یہ آیا سیف علی دبئی سے کرتے ہیں کہ وحی خفی اور وحی جلی کسے کہتے ہیں، جو آپ سماعت سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے وحی مطلوع، جس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں قمر الاقمار شرح حاشیہ نور و انوار میں ہے، اما مطلوب اے تلاہ الناموس الالہی علی النبی و تلاہ النبی علی الامت علیہم السلام، اب المراد عنہ یجوز تلاوتہ فی الصلاۃ، یعنی وحی مطلوع یا وحی جلی وہ ہے جس کو ناموس الہی نے نبی علیہ السلام پر تلاوت کی، اور نبی علیہ السلام نے من وعن اس کی تلاوت اپنی امت پر کی، یا وحی جلی وہ ہے جس کی تلاوت نماز میں جائز ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسی کتاب میں ہے، وہو سنت فالسنت ایضا وحی لیکنہ غیر مطلوبین، یعنی وحی غیر مطلوع یا وحی خفی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سرکار کی سنت بھی وہی ہے مگر وہ غیر مطلوع ہے۔ جی ہاں، اس میں اب میں تھوڑا قدرے آسان کرتا ہوں اس بحث کو۔ پہلے وحی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وحی ہے کیا۔ تو قمر الاقمار حاشیہ نور انوار میں ہے، اعلم ان الوحی شرعا هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ وقد یقال علی مجرد الالقاء فی النفس، یعنی شرعاً کلام الہی کو وحی کہا جاتا ہے، شرعاً کلام الہی کو وحی کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی پر نازل ہوا ہو، اور کبھی اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے جو بغیر لفظ و فرشتہ کے ڈائریکٹ نبی کے دل پر ڈال دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو کلام الفاظ کی صورت میں فرشتہ لے کر آئیں اور اس کی تلاوت نبی کے پاس کریں، پھر نبی علیہ السلام انہی الفاظ کو اپنی امت پر پیش کریں، وہ وحی مطلوع
یا وحی جلی ہے، اور اس کی تلاوت نماز میں جائز ہے، اور جو مفہوم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے دل پر من جانب اللہ القا ہوں اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کی تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے۔ قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی بولتے ہیں جو انہیں رب کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی بھی قول مرضی مولا کے خلاف نہیں ہوتا، خواہ وہ قول فرشتہ کے توسط سے الفاظ کی شکل میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہو اور وہ قرآن ہے، خواہ وہ قول بغیر فرشتہ اور بغیر الفاظ کے بلا واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوا ہو اور وہ حدیث ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم سامعین، 041-527-431 نمبر آپ کے لیے آن کیا جا چکا ہے، آپ چاہیں تو اس پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی صاحب آپ کوشش کرنا چاہے تو اس پہ کوشش کریں، جب تک کوئی سائلان پہ ہمارے نہیں آئے ہیں تو ہمارے پاس جو تأثر آیا ہم چاہیں گے اس تأثر کو پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو صاحب آئیں گے تو ان کا ہم استقبال کریں گے۔ ہمارے پاس جی آ گئے کوئی صاحب؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت مولانا شمس الدین صاحب ہیں قبلہ، جی فرمائیں۔ سلام عرض کر دیں۔ جواب سنا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا استقبال ہے پروگرام میں۔ جی جی محمد حبیب لداخ صاحب کلنکی کاٹمانڈو سے بھی سوال کر رہا ہے کہ کل مستقیم صاحب نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت یعنی یہ بریلوی حضرات کی پیدائش بدعتی اور گمراہی ہوئی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیجیے جواب سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مستقیم صاحب نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا کہ بریلوی حضرات کی یعنی سنیوں کی پیدائش ہی بدعت میں ہوئی ہے، تو یہ ان کی اپنی بولی ہے، ہو سکتی ہے۔ اس بولی کا تعلق قرآن حدیث سے یا اجماع امت سے ہرگز نہیں ہے۔ اب آدمی اپنی بولی کی قدر خود نہ کر سکے تو ہم اور آپ کیا ان کی بولی کی قدر کریں گے؟ آدمی وہ بولی بولے جس بولی کا کوئی نہ کوئی تطابق قرآن حدیث سے ہو، اور قرآن حدیث کی بولی بولے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بولی کا احترام ہوتا ہے۔ اور جو ایسی جی میں آئے، جو مرضی آئے، جو من کہے وہی بول دے، تو کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا یہ تو کوئی کمال کی بات ہے نہیں، اور یہ نہ کوئی شرعی دلیل ہے۔ لہذا اس طرح کی بولی بولنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی ذمہ دار کے لیے صحیح نہیں ہے، اور وہ اگر اس طرح کی بولی بولتا ہے اپنی زبان کو ناپاک کرتا ہے اور اپنی امیج کو خراب کرتا ہے، اپنی قد کو وہ چھوٹی کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بولی بولنے میں سنبھل کے بولنا چاہیے۔ بدعتی ہم ہیں یا بدعتی یہ وہابی لوگ ہیں، اس کو تو دنیا جانتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی، تقریباً 1,25,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر نہیں کہا، اور یہ لوگ اپنی طرح بشر کہتے ہیں، تو بدعتی ہم ہوئے یا یہ ہوئے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو غیر مختار نہ کہا، ان کو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے ایسا نہ کہا، ایسا قول نہ کیا، اور یہ لوگ قول کرتے ہیں، تو صحابی کے قول کے خلاف یہ لوگ قول کریں اور بدعتی ہم لوگ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باضابطہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، یہ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو اب بدعتی یہ لوگ ہوئے یا ہم لوگ ہوئے؟ جن کا گن گاتے ہیں سعودیہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، مکہ اور مدینہ شریف میں وہاں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، تو اب بدعت یہ لوگ کریں اور بدعتی ہم لوگوں کو کہیں، تب تو یہ ہوا کہ الٹے چور کو توال کو ڈانٹے، تو یہی بات ہو سکتی ہے۔ اور بھی ان کے عقائد فاسدہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم پیش کریں تو ان عقائد کا کوئی بھی تعلق صحابہ کرام سے، صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کے دور سے نہیں ملتا ہے۔ نئے عقائد یہ لوگ لائے ہیں، نئی باتیں یہ لوگ ایجاد کیے ہیں، اور پھر بدعتی ہم لوگوں کو کہتے ہیں، تو یہ تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ یہ بدعتی ہیں
یا جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ بدعتی ہیں. تو اپنے منہ سے کچھ کہہ دینا یہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں، اور ان کی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ کاٹمانڈو سے کون صاحب تھے؟ نام یاد نہیں مجھے. جو صاحب بھی تھے، نام ابھی ذہن سے اتر گیا. انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. کوئی بات جو کتابوں سے ملتی ہوئی نہ ہو، قرآن و سنت سے ملتی ہوئی نہ ہو، اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنی مرضی سے من مانی جس کے لیے جو چاہے کہہ دیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ توفیق. جزاک اللہ خیرہ. محترم سامعین، 041-527-431 نمبر چالو ہے. کوئی سلام پہ آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد مسلم صاحب. جی کی درگاہ میں السلام علیکم. جواب سناتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے. ایک میاں بیوی جو طلاق دے چکا، مہردین بھی ادا ہو چکا، پھر بھی میاں بیوی ایک ساتھ رہتا ہے، اس کا دیا پتا بھی ہو گیا، اور پھر بھی میاں بیوی ایک ساتھ رہتا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا جو بتا دیجیے ہمارا ذرا. جی جواب سناتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر طلاق پڑ چکی ہے، یعنی طلاق مغلظہ پڑ چکی ہے، یا طلاق بائن ہی پڑ چکی ہے، یا طلاق رجعی ہی پڑ چکی ہے، لیکن بعد میں رجعت نہ کیا، یعنی نکاح سے وہ نکل چکی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اجنبیہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ رہنا، سونا، کھانا پینا، بیٹھنا، یہ تمام حرام ہے. اولاد بھی جو ہوگی وہ تمام اولاد حرامی کہلائے گی. لہذا اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں اس طرح کا شخص شریعت کی ایسی پامالی کر رہا ہو، تو اہل محلہ پر لازم اور ضروری ہے، فرض ہے ان کے اوپر کہ ان کا بائیکاٹ کریں، مقاطعہ کریں، ان سے رشتہ ناطہ توڑیں، اور ان سے اپنے آپ کو الگ کریں، اور ان کو سماج سے، معاشرے سے بائیکاٹ کریں. فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. ظالمین سے مسائل معلوم ہو جانے کے بعد ہرگز ان کے ساتھ مصالحت نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ میل جل نہیں رکھنا چاہیے. اور اس آدمی پر لازم اور ضروری ہے کہ خوف خدا کرتے ہوئے، حکم شرع کو بجا لاتے ہوئے فوری طور پر جدا ہو جائے. چونکہ وہ اجنبیہ ہے، لہذا اس کے ساتھ رہنا سہنا اور اس کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلقات قائم کرنا، یہ سب ناجائز، حرام اور خالص زنا ہے. اولاد ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے. لہذا اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو اپنے سے الگ کرے، اور وہ خود الگ نہ کرے تو سماج کے لوگوں پر، سماج کے ذمہ داروں پر، بلکہ ہر خرد و کلاں پر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنے معاشرے سے الگ کر دے، تاکہ آئندہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. اور اگر الگ نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مکمل طور پر اپنائیت کا وہ دستور بنائے رکھے ہوئے ہیں، انہیں اپنا بناتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ان کے گناہ میں یہ سب کے سب شریک ہوں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس شخص کو اپنے سماج سے الگ کر دیں اور اس سے الگ ہو جائیں، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ فوری طور پر اس سے جدا ہو جائے، اس کو جدا کرے، چونکہ اس کے ساتھ اب کوئی رشتہ اس کا باقی نہیں رہ چکا ہوا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. جزاک اللہ خیرہ. کوئی صاحب چاہے تو 041-527-431 پہ آ جائیں. جب تو کوئی صاحب نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک سوال آیا. محمد شریف سوال کرتے ہیں کہ جس کسی کی بھی چاچی جو جادو منتر جانتی ہو، ٹھیک ہے، تو اسے جانتی ہے، تو اس کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے؟ اچھا جی. جادو منتر. جی. دیکھیے، مذہب اسلام کے اندر جادو حرام ہے. جی. جادو سیکھنا بھی حرام ہے، جادو سکھانا بھی حرام ہے. اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے. بعض اوقات جادو کرنا کفر بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گناہ کبیرہ تک ہی رہتا ہے. اگر جادو میں ایسا قول یا فعل ہو جو کفر کا تقاضا کرتا ہو تو جادو کفر ہوگا، ورنہ گناہ کبیرہ تو بہرحال رہے گا ہی. جادو کا سیکھنا، سکھانا دونوں حرام اور باعث گناہ ہے. اگر جادو میں
کفریہ کلمات ہوں تو پھر اس کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہو جاتا ہے۔ جی اگر جادو میں کفریہ کلمات نہ ہوں تو بھی جادو کرنے والے کو تعزیراً سزا دی جائے گی اور اس سے توبہ کا مطالبہ ہوگا، اس کو مجبور کیا جائے گا توبہ کرنے پر۔ اس طرح کے احکام ہیں اس کے لیے، یہ ساری تفصیل امام نووی کی شرح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس سے الگ اپنے آپ کو کریں، معاشرے کو چاہیے، سماج کو چاہیے کہ اس سے الگ ہو جائیں اور اس کو توبہ کرنے پر مجبور کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ نمبر 40 ہے، آپ چاہیں تو اس پہ سوالات کریں۔ ابھی بھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں۔ سوال: السلام علیکم، ریڈیو پروگرام فضائل مصطفیٰ بے حد عمدہ پروگرام ہے، اس کے ذریعے تمام اہل ایمانوں کو بہت مصلحت کی معلومات ہوتی ہے۔ اس کے بہت شکر گزار ہیں ہم کو ایک مسئلہ جاننا ہے کہ کسی عورت کو اس کا دیور اور اس کی ساس مار پیٹ کے گھر سے نکال دے، شوہر اس کے حق میں نہ بولے، اس کا ساتھ نہ دے، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شاہدہ خاتون، نیپال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیور کو اور ساس کو یہ مارنے کا حق تو نہیں ہے، اپنی بھاؤج کو اور اپنی بہو کو مارے، یہ مارنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خطا ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کا شوہر اس کی غلطی پر اسے تنبیہ کرے گا، زجر و توبیخ کرے گا، ڈانٹ پھٹکار کرے گا۔ قرآن پاک میں آیا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، جن عورتوں کی سرکشی اور بدماشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو تم انہیں وعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، نفع و ضرر کو بتاؤ، فائدہ نقصان سے اس کو پر مطلع کرو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو، خود سمجھاؤ۔ اگر خود تم سے نہ سمجھنے پائے تو اس کے ماں باپ کو بلا لو یا اس کے بھائی کو بلا لو، اس کی بہن کے ذریعے، یعنی جس طرح سے بھی بن پڑے سمجھانے کا مرحلہ پورا کرو، سمجھاؤ اس کو اور اس کو اس کی شرارت سے باز رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر سمجھانے سے، واضح و نصیحت سے وہ نہ سمجھنے پائے اور اپنی شرارت پر، بدماشی پر اسی طرح سے اڑی رہے اور کھڑی رہے، تو اس کے بعد قرآن عظیم نے دوسرا مقام دیا اس کے لیے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کا اپنا بستر الگ کر لو، بیڈ الگ کر لو۔ اس طرح سے اس کی غیرت نسوانی کو جھنجھوڑو۔ اگر اس کی غیرت نسوانی زندہ ہوگی اور ذرہ برابر بھی اس کی حمیت اور غیرت نسوانی باقی ہوگی تو شوہر کے اس انداز زندگی سے وہ سنبھل جائے گی، کیونکہ ایک غیرت مند خاتون اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرے گی کہ ناراض ہو کر اس کا شوہر اس کے بستر سے اپنا بستر الگ کر لے۔ تو اس کو اپنا بستر الگ کر لے، اس میں مدت نہیں آئی ہے کہ کتنے دنوں تک، تو گویا کہ آدمی کے اپنے ثواب دید پر ہے، جتنے دن تک اس کا تجربہ کہہ سکے کہ اتنے دن میں ٹھیک ہو جائے گی تو اتنے دن بستر الگ رکھے، بیڈ الگ رکھے۔ اگر سنبھل گئی فبہا، نہیں سنبھلنے پائی تو اس کے بعد تیسرا درجہ جو آتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں ہلکی مار مارو، ضرب خفیف، ہلکی مار مارو، اس میں بھی اس کی ہڈیاں نہ توڑو، اس کا چہرہ نہ بگاڑو، لاٹھی ڈنڈے سے نہ مارو، جانوروں کی طرح اور غلاموں کی طرح نہ مارو، مگر مارو۔ تو یہ 3 مراحل آئے ہیں اس کو سمجھانے کے اور راہ راست پر لانے کے۔ ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکے تب اس کے بعد آتا ہے طلاق مرتان۔ تو یہ تو شوہر کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو راہ راست پر لاوے اگر فی الواقع وہ بدماش ہے۔ لیکن اگر وہ بدماش نہیں بلکہ ساس ہی بدماشی کرتی ہے، دیور بدماشی کرتا ہے، اس کو مار پیٹ کرتا ہے، زد و کوب کرتا ہے، تو گویا کہ ظلم کرتا ہے۔ اس کے لیے شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ سماج کے لوگ اور گاؤں کے ذمہ داران حضرات اس پر اپنی کڑی نظر رکھیں اور اس طرح ظلم کا دروازہ بند کریں، ان کے اوپر ضروری ہے۔ پھر بھی اگر گاؤں کے سماج کی طرف سے ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے تو وہ قاضی کے یہاں رابطہ کرے، قاضی کے پاس اپنی درخواست پیش کرے۔ قاضی حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور حالات کو دیکھنے کے بعد اچھی طرح سے تسلی کر لینے کے بعد قاضی پھر عورت کے حساب، عورت اور شوہر میں، اگر شوہر اس کا اتنا ہی نکما ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی ماں پر یا اپنے بھائی پر قابو نہیں پاتا
اور یہ لوگ مسلسل ظلم کرتے ہیں اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، اور شوہر بالکل اس میں اپنے اندر اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ اس ظلم کو دور کر سکے، تو ایسی صورت میں لازم ہے اس کے اوپر کہ اپنا علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے۔ الگ ہونے کا حکم کریں گے قاضی صاحب کہ الگ زندگی بسر کریں، اور پھر بھی اس پر وہ قادر نہیں ہو تو پھر اس کے بعد دونوں میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں قاضی صاحب نکاح کو فسخ کر دیں گے، تفریق کر دیں گے۔ تو یہ براحل بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے یہ ہے کہ سماج کے ذمہ دار لوگ اس پر نظر رکھیں، اور شوہر بھی اس کا اس پر نظر رکھے کہ ہماری بیوی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی میں اس کی طرف سے بدمعاشی ہے تو اس کو سمجھائے، اور اگر اس کی طرف سے بدمعاشی نہیں ہے، خالص طور پر اس کو جو ہے مظلومہ بنایا جاتا ہے، اس پر ظلم اٹھایا جاتا ہے، تو اس پر قابو پائے، حتی المقدور شوہر قابو پانے کی کوشش کرے۔ اگر قابو نہیں پاتا ہے تو پھر بعد میں چل کر کے وہ چیز آئے گی سامنے۔ تو فی الحال یہ ہے کہ وہ شوہر اس پر زیادہ غور کرے اور اس کو بہت تیزی سے لے اور حالات کو کنٹرول میں لائے، کیونکہ ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے، اور ظالم کے لیے سزا ہے۔ مومن کو بلا وجہ ایذا دینا، اس کے دل کو دکھانا، اسے پریشان کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، 041-527-421 نمبر آپ کے لیے چالو کیا جا چکا ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغل میں ریڈیو بج رہا ہے، بند کر کام کم کر دیتے ہیں، کم کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی کا ماحول ہے، ہندو لوگ ہیں، سامنے ہم نے نہیں کہا ہے نمسکار جہاں، تو وہ کہنا کیسا ہے؟ جی ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون صاحب تھے؟ پتہ نہیں۔ اچھا چلیے، ان کا استقبال ہے، نام نہیں بتا سکے؟ جی نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، جو میں نے سمجھا تو واقعی میں ابھی کے جو جہاں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ کئی طرح کی مجبوریاں ہیں۔ ان مجبوریوں کے پیش نظر حکم شرع پر بظاہر ہم نہیں چل پائیں گے مکمل طور پر، تو کم از کم دل میں شریعت احکام شرعیہ کا احترام تو رکھنا لازم ہے ایک مومن کے لیے۔ تو اگر ایسی جگہ پر آپ ہیں اور ایسے حالات میں ہیں کہ جہاں آپ کے ساتھ مجبوری ہے، تو دل میں کراہیت کا احساس کرتے ہوئے آپ نمسکار کر سکتے ہیں، آداب کر سکتے ہیں، مگر دل آپ کا کبھی بھی اس چیز کو نہ مانتا ہو، دل آپ کا کراہیت محسوس کرتا ہو۔ تو جب آپ کا دل کراہیت محسوس کرے گا تو یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ دل سے اگر آپ نے ان کا ادب کیا، احترام کیا، ان کی عظمت کا اقرار کیا اور دل میں اس کی عظمت کو آپ نے بٹھایا، تو پھر تو ایسی صورت میں خطرہ ہے، لہذا دل میں عظمت کا اقرار نہ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وما بعد ذلک حب خردل من الایمان، یا دوسری روایت میں آیا ہے وذالک اضعف الایمان، یعنی جو تم میں کا کوئی امر منکر کو دیکھے تو اس کو بدلے اپنی قوت بازو سے۔ اگر قوت بازو سے بدلنے کی حیثیت نہیں رکھتا تو پھر قوت لسان، زبانی طاقت اس کے خلاف استعمال کرے، رد کرے۔ اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہو، حیثیت نہیں ہو، حالات اس کے موافق بھی نہیں ہو کہ آپ زبان استعمال کر سکیں، قوت لسانی سے اس کا رد کر سکیں، تو اس کے بعد یہ آیا ہے کہ دل میں اس کی کراہیت کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ آخر درجہ ہے۔ اور جس کے دل میں بھی کراہیت کا احساس نہ ہو تو پھر اس کے دل میں سمجھ لیجئے کہ رائے کے دانہ کے برابر ایمان نہیں ہے۔ تو کفار، مشرکین، اہل حنوط ہرگز قابل تعظیم و تکریم نہیں ہیں، ان کے لیے تعظیمی الفاظ کو بولنا بھی جائز نہیں ہے، یہ تو حکم شرع ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اگر آپ مجبور ہیں تو ایسی صورت میں دل میں کراہیت کا احساس کرتے ہوئے زبان سے صرف ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام پر اپنے بندوں کو مکلف نہیں کرتا جس کی یہ وسعت نہیں رکھتا ہو۔ اس کے پیش نظر دل میں کراہیت کا احساس رکھیے اور زبانی طور پر رسم و راہ ادا کرتے رہیے۔ وباللہ توفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، 041-527-421 نمبر پہ آپ چاہیں تو رابطہ کریں۔
کس اعلان پہ ہیں؟ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیں. میں عبدالرحمان کانچی والا ڈاکٹر سے. جی عبدالرحمان صاحب کانچی ڈاٹ ورلڈ سے سوال کرتا ہوں. فرما بھائی کیا سوال ہے؟ قاضی صاحب کے بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اگر پڑوسی کے ساتھ رہ رہا ہے آدمی, اگر پڑوسی بنا وجہ بنا مطلب کا بہت کچھ بات بولتا رہتا ہے کہ ہم اسے الگ ہی رہے, تو ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے, کیسے کیا کرنا چاہیے, تھوڑا وضاحت فرمائیں. جی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پڑوسی کا حق اسلام کے اندر بہت آیا ہے اور پڑوسی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں. پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بہت زیادہ اس بات کی تاکید آئی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جس میں کھانا پکاتے ہیں, برتن ہانڈی, اپنی ہانڈی سے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی اچھا لذیذ کھانا, خوشبودار کھانا پک رہا ہے اور اس کی خوشبو آپ کے پڑوس تک جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پڑوس کے بچے اس کھانا کے لیے مچلیں گے اور ان کو آپ کی طرف سے ملے گا نہیں, تو ان کے جو والدین ہیں ان بچوں کے, ان کے دل دکھیں گے اور وہ اذیت میں ہوں گے اپنی اولاد کی طرف سے. تو ایسی نوبت نہ آنے دیں, بلکہ آپ کے گھر میں کوئی اچھا لذیذ کھانا, خوشبودار کھانا پک رہا ہے تو آپ اپنے پڑوس تک بھی بھیج دیں. یہاں تک کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بوٹی نہ بھیج سکو تو کم سے کم شوربہ ہی بھیج دو, یہاں تک آیا. اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا انہوں نے بیچا تو 500 میں بیچا درہم میں, اور پھر اتنا ہی بڑا ٹکڑا دوسرے گراہک سے بیچا تو 5000 دام لگایا. انہوں نے پوچھا کہ کیوں اتنا فرق آپ نے کیا, تو جواب میں دیا کہ اچھا پڑوسی دیا ہوں اس کے لیے دام زیادہ ہوا. یہ مختصراً میں نے بیان کر دیا. تو اچھا پڑوس ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے. اچھا اور پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ حکم شرع ہے, حکم اسلام ہے, مذہب اسلام ہے. چاہے آپ کے پڑوس میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, کوئی بھی ہوں, ان کا حق جوار آپ کو ادا کرنا چاہیے. اچھا برتاؤ کے ساتھ ان سے آپ کو ملنا چاہیے. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے برائی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنی حکمت سے اور اپنے حسن اخلاق سے ان کو بدلنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ آپ کے حسن اخلاق کی برکت سے اس کے اخلاق کو بھی سنوار دے اور سجا دے تو الحمدللہ بہتر ہے, اور نہیں تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا مجھے یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من الجار السوء, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری برے ہمسایہ سے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اس کی شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے, اس کی اذیت رسانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے. کوشش کریں کہ اپنے اچھے اخلاق سے ان کو اچھا بنا دیں, حسن اخلاق کی بنیاد پر ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں, اور اگر وہ بدلنے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے. جی وہ باللہ توفیق. جزاک اللہ خیر. میں نے کہا تھا کہ تاثر پیش کر دوں گا, تو ٹائم ہمارا قریب کوئی ختم ہونے کے ہے, تو میں چاہتا ہوں تاثر پیش کر دوں. پورا فیضان مصطفیٰ کے جملہ مقررین و منتظمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فیضان مصطفیٰ اپنے تمام خوبصورت و علمی تحقیقی نشریات کے ذریعے ملک نیپال و بیرون ملک لاتعداد لوگوں کی علم و معلومات میں اضافہ, عقائد و ایمان کی حفاظت اور معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, جس سے معاشرہ کے ہر طبقہ عوام و خاص مستفید ہو رہی ہے. پروگرام کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, کیونکہ پروگرام فیضان مصطفیٰ وقت کی ایک ضرورت بن چکی ہے. اس کے لیے میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیضان مصطفیٰ کے تمام مقررین و منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش ہے کہ پروگرام فیضان مصطفیٰ کے شمار کی نشریات جو تاثرات کے لیے خاص ہے اس میں ایک تبدیلی ہو جائے تو بہتر ہوگا. سوموار کا پروگرام بنام آپ کا کالم ہونا چاہیے, جس میں تاثرات کے ساتھ ایک مقالہ شامل کیا جائے. طریقہ کیسے مقالہ حاصل کریں گے آپ؟ مقالہ کے لیے اہل قلم علماء و اعلیٰ ادارے میں زیر تعلیم طلباء کو دعوت دی جائے کہ وہ مقالہ تحریر کریں اور اپنا مقالہ نیٹ کے ذریعے
فیضان مصطفیٰ کی آفس کو ارسال کرے تاکہ اس کا مقالہ انہی کے نام کے ساتھ بزبان مولانا شمس الدین صاحب امجدی سوموار کے پروگرام میں پڑھا جائے اور طلبہ مدارس و اہل قلم حضرات کو پروگرام میں شامل کیا جائے، جس سے اہل قلم طلبہ و اہل فکر و نظر کے حوصلے بڑھیں گے۔ ساتھ ہی اہل قلم و طلبہ مدارس ایک ساتھ پروگرام سے جڑے بھی رہیں گے اور سامعین کو کچھ علمی و تحقیقی باتیں بھی معلوم ہوگی اور پروگرام کے گراف بلند ہوگا اور کچھ سالوں کے بعد مواد کا ایک قیمتی ذخیرہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محمد عتیق اللہ ضیائی، کثیرہ، مقیم حال دوحہ قطر۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کچھ کہیں گے؟ بہت اچھی رائے انہوں نے دی، مشورہ ان کا قیمتی ہے۔ کاش کے اہل قلم اس پر توجہ کریں، مدارس اسلامیہ کے ہونہار طلبہ یا جو ہمارے احباب فراغت پا کر بیرون ملک تلاش معاش کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی چاہیں تو اپنے مقالہ جات کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے مقالوں کو شامل اشاعت کیا جائے گا، اور یہ بہت اچھا مشورہ ہے، بلکہ میں اس کو سراہتا ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عتیق اللہ ضیائی صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام فیضان مصطفیٰ کی افادیت کو بڑے خوبصورت جملوں میں سجایا اور پھر ایک مفید مشورہ بھی دیا۔ تو اس میں اہل قلم حضرات توجہ فرمائیں تو یقیناً ان کا مشورہ رنگ بھی لائے گا اور پروگرام کی افادیت میں مزید اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو اہل قلم حضرات اس پر توجہ کریں، انشاءاللہ ان کے مقالے پیش کیے جائیں گے، اور وہ بھیجنے کا طریقہ یا تو آپ کے نمبر پہ جی واٹس ایپ پہ بھیج دیں، جی ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہاں موصول ہو جائے گا۔ جی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہے، ایک تو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں، یا پرسنل موبائل نمبر پہ بھیجیں میسیج کے ذریعے سے یا جی میل کے ذریعے سے۔ تو میں اپنا آئی ڈی بتا دیتا ہوں، mohd.quadari75@gmail.com۔ اس کے ذریعے سے اگر چاہیں تو بھیج دیں تو میرے جی میل میں آ جائے گا ان کا مقالہ، انشاءاللہ پھر شامل پروگرام کیا جائے گا۔ چلتے چلتے ایک سوال اور ہے ہمارے پاس، عابد صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز اور وضو کے بارے میں ٹائم کیا منٹ باقی ہے؟ 1.5 منٹ باقی رہ گیا۔ 2 منٹ باقی ہے تو 2 منٹ میں صرف وضو پر تھوڑا بول دیتے ہیں۔ جی قرآن عظیم میں اللہ رب العزت جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں سمیت، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین سمیت۔ یہ حکم ہے، یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو گہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ ان 4 فرضوں میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہو سکتا ہے، وضو نہیں ہوگا تو پھر اس وضو سے نماز بھی نہیں ہو پائے گی۔ 4 فرضوں میں جیسے کہ پہلا چہرہ دھونا ہے، تو چہرہ دھونے کی حد یہ ہے کہ جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں سے لے کر کے نیچے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی کی حد ہو گئی، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ چوڑائی کی حد ہو گئی۔ اتنی دور میں اس طرح چہرہ دھونا کہ بال کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی سنت بتائی کہ پانی کا رنگ، بو، مزہ، ان تینوں کو پہلے دیکھ لیا جائے کہ رنگ، بو، مزہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو رنگ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، بو اور مزہ بھی پانی کا صحیح ہونا ضروری ہے، تب تاکہ وہ پانی قابل وضو رہ سکے۔ اور اس تینوں کو پہچاننے کے لیے اللہ کے حبیب نے 3 سنتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں، یعنی کلی کرنا، اس سے پانی کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا، ناک میں پانی ڈالنا، اس سے پانی کی بو کا اندازہ لگ جائے گا، اور گٹا سمیت پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اس سے پانی کے رنگ کا اندازہ لگ جائے گا۔ تینوں سنت میں پانی کے 3 اوصاف کی معلومات ہو جاتی ہے کہ پانی اپنے رنگ و بو مزے پہ ہے کہ نہیں۔ اگر یہ تینوں مکمل ہو گئے اس کے بعد آپ فرض میں داخل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ گفتگو کر لیں گے، آج تو کہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لہٰذا اتنی ہی بات کر کے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ٹائم ختم ہو چکا ہے، ٹکنے سے روپ میں رام کشور جی صاحب نے مدد ان کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک کہتے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں، دینی معلومات کے لیے پروگرام فیضان مصطفیٰ سماعت کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔